ابھی ابھی رمضان سے پہلے سال مکمل ہوا اور بہت سے طلباء اور طالبات جو ہیں درس نظامی کرنے کے بعد فارغ ہوئے۔ اب درس نظامی کر لینے کے بعد میں بعض طلباء اور طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ بلکہ صحیح عالم کون ہوتا ہے، اسے جاننے کے لیے آئیے مفتی اکمل صاحب کا ہم یہ بیان سنتے ہیں۔ آپ اس بیان کو سنیں، اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ عالم کون ہوتا ہے۔ تو آئیے اس بیان کو سنتے ہیں۔ حقیقتاً عالم وہ نہیں ہے جس کو عالم کہہ دیا جائے، عالم وہ نہیں ہے جس کو صرف سند مل جائے، بلکہ عالم اس میں فاعل ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے، اور صفت کا صیغہ اسی وقت آپ کسی ذات کے لیے بول سکتے ہیں جب اس صفت کے صیغے کا معنی مصدری اس میں پایا جائے۔ ظالم وہ ہے جس میں ظلم پایا جائے گا، عالم وہ ہے جس میں وصف علم موجود ہو۔ علم نہ ہو، عبارت پڑھنی نہیں آتی، بنیادی اصطلاحات ذہن میں نہیں ہیں، فقہی جزئیات کے بارے میں کلام کیا جائے تو واللہ عالم بالصواب کہہ کے جان چھڑائی جائے، یا اس میں علماء کا اختلاف ہے، انشاءاللہ کل دیکھ کے بتاؤں گا، اور وہ کل کبھی نہیں آئے گی، وہ آئے گی میدان معاشر میں پلسرات کے پاس۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر وہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے عالم ہی نہیں اپنے ساتھ مفتی بھی لکھ دیتے ہیں۔ یار آپ عالم تو بن جاؤ پہلے۔ ہمارے بڑے یہی سمجھاتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور آپ سب بھی یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ درس نظامی اصل میں ایک راستہ دکھانا ہے، منزل تک پہنچانا نہیں ہے، راستہ دکھانا۔ جیسے کوئی ہم سے کہے میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، میں کہوں ادھر آؤ، اس راستے سے جائیں، پھر آپ رائٹ پہ مڑیے گا، لیفٹ پہ مڑیے گا، منزل تک پہنچ جائیں۔ اب وہ شخص وہیں بیٹھ جائے اور بولے کہ آپ نے راستہ دکھا دیا تو اب منزل بھی ملی جائے گی، تو ہم کیا کہیں گے کہ آپ کو چلنا پڑے گا، جیسا سمجھایا آپ کو چلیں گے، بیچ میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، انہیں بھی آپ کو عبور کرنا ہوگا، پھر آپ منزل تک پہنچیں گے۔ تو یہ درس نظامی جو ہوتا ہے، عالم کورس جو ہوتا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہمیں دے دیتا ہے اور ایک راستہ دکھاتا ہے کہ اب جو ایک علم کے سمندر سے چند قطرات آپ نے حاصل کر لیے، ان کو بنیاد بنا کر اس سمندر کے بڑے حصے کو حاصل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ایک طالب علم اگر فارغ ہونے کے بعد اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اب مزید مجھے علمی ترقی کی ضرورت نہیں، تو وہ شدید غلطی پر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑھاپے تک علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ یاد رکھیں کہ علم کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی کوئی حد رکھی ہی نہیں۔ اگرچہ ہم اللہ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کو محدود مانتے ہیں کہ اس کی ایک حد ہے، لیکن وہ حد ہے کہاں یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سمندر محدود ہے، لیکن آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھ لیں، آپ کو اس کی آخری حد نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک ڈول دے دیا گیا ہے، بھرو اور نکالتے جاؤ، بھرو اور نکالتے جاؤ، بھرو اور نکالتے جاؤ، اس سے فائدے حاصل کرو، سیراب ہوتے رہو، لیکن اس میں کمی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے میں اپنے اکیڈمی کے ٹیچرز کو بھی سمجھاتا ہوں کہ استاد بن جانے کے بعد اگر آپ نے اپنے علم کو محدود کر لیا اور یہ سوچا کہ اب تو ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں، شاگرد بن گئے ہیں، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی پانی لا کر دے رہا ہے، کوئی علامہ کہہ رہا ہے، کوئی مفتی لکھ رہا ہے، پوسٹرز میں نام آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد مزید علمی ترقی کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ یہ سوچیں گے اسی وقت آپ دین کو، اپنے مسلک کو بہت بڑے فائدوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوششوں میں، ہماری سوچوں میں، ہماری فکر میں جمود طاری نہیں ہونا چاہیے، اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ اگر عبارت حل ہو گئی ہے، عبارت اچھی آتی ہے، حاشیہ حل کر کے دیکھیں۔ میں ٹیچرز کو کہتا ہوں بڑی بڑی کتابیں عربک لیں، حل کر کے دیکھیں، آپ کو آ رہا ہے اس کا ترجمہ، آپ مفہوم اخذ کر سکتے ہیں، بالکل ایسے آپ پڑھ کر ایسے مفہوم اخذ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ اردو کا رسالہ پڑھ کے فوراً بات کو سمجھ رہے ہوں۔ جب تک اس حد تک نہیں پہنچیں گے آپ بڑی کتابوں سے مکمل حقہ فیض حاصل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائیں گے ایک عبارت کو حل کرنے کے لیے تو گئے کام سے۔ پھر آپ نہ تحقیقی مقالہ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ تحقیقی مواد جمع کر سکتے ہیں، نہ کسی کا رد کر سکتے ہیں۔ اور جیسے شرح عقود رسم المفتی میں
علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات پڑھیں، کسی نے بھی نقل کی ہو، اصل مراجع کی طرف جائیں، اصل ماخذ کی طرف جائیں۔ اگر ایک آیت لکھی ہے قرآن پڑھیں، حدیث لکھی ہے دیکھیں کون سی حدیث کس کتاب میں، وہاں تک پہنچیں آپ۔ فقہی عبارت ہے، ایک شرح کا مسئلہ ہے، فتاوی سے کوئی بات نقل کی گئی ہے، آپ اصل مرجع کی طرف جائیں۔ مثلا آپ بہار شریعت پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہے فتح عالمگیری، رد المعتار، در مختار، قابل اعتماد کتاب ہے، لیکن اکابرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ عالمگیری کھول کر دیکھیں یہ مسئلہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارا مشورہ مان کر دیکھیں، صاحب بہار شریعت ہوں یا کوئی بھی بعین ہی تو مسئلہ نقل نہیں کرتے، آدھا مسئلہ وہاں لکھا ہوتا ہے، آدھا مسئلہ اپنے پاس سے وضاحت کے لیے چیز لکھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے یہ ٹوٹلی لفظ بلفظ وہاں کا ترجمہ ہے، یہ آپ کی مسٹیک ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدھا وہاں سے لیا، باقی وضاحت کے لیے جملہ کہا، اور آپ نے اگلے جملے کے بارے میں کوڈ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ رد المعتار میں یہ لکھا ہوا ہے، عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں گے وہاں ملے گا ہی نہیں۔ آپ سامنے والا کہے گا آپ نے تو حوالہ دیا تھا عالمگیری کا، یہ تو بات وہاں لکھی نہیں ہے۔ تو یہ صاحب بہار شریعت نے یہ کہاں دعویٰ کیا کہ میری بہار شریعت میں لکھا ہوا ہر لفظ عالمگیری میں آپ کو ملے گا؟ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ایک بات پڑھی، آپ نے کہا کہ میں نے تفسیر کبیر کو اتنی دفعہ پڑھا کہ شاید کسی نے اتنی مرتبہ نہیں پڑھا ہوگا۔ تو جو آپ ٹیچرز یہاں تشریف فرما ہیں، ہم علماء کو بھی چاہیے تفسیر کبیر پڑھ کر دیکھیں، آپ کو مفہوم پتہ چل رہا ہے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ ادق ترین عبارت، آپ کا علم اتنا وسیع کہ ایک ایک جملے کے اندر علمی سمندر۔ سعیدی صاحب جیسی عظیم ہستی کہتے ہیں میں نے بار بار اس کو پڑھا اور پھر میں نے اس کو پوری اس کو تفسیر کبیر کو پڑھ کر سمجھا۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک جگہ پر جمود طاری ہو جائے اور آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم کامل و اکمل ہو گئے، آپ کبھی بھی کامل و اکمل نہیں ہو سکتے، آپ ناقص رہیں گے۔ اور میدان معاشر میں یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات سب سے زیادہ کامل و اکمل کو دیا جائے گا، ناقص کو نہیں۔ اس لیے دنیا کو نہ دیکھیں۔ یہ بچوں میں آپ خاص طور پہ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اور ضمناً میں خود بھی اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور کوئی اگر ٹیچرز وغیرہ مجھے سماعت فرما رہے ہیں میں ان کی خدمت میں بھی گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ اصل مقصود، اصل مرجع آپ کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور میدان محشر میں اس کی بارگاہ میں پہنچ کر انعامات کی تحصیل۔ یہ جب آپ رکھیں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ مخلوق میری تعریف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، وہ حوصلہ شکنی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، آپ اللہ کی رضا کے لیے مائل بہ ترقی رہیں گے۔